محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر کہ جس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے جمع ہوئے۔ بے حد درود و سلام نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ جن کی محنتوں سے یہ پیارا دین ہم سب کو نصیب ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس دین کو بطور نظام پوری دنیا میں رائج کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذوالحج کا یہ بابرکت اور مقدس مہینہ، ہم اس میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، اور اس مہینے کو جہاں پر بہت سی نسبتیں حاصل ہیں، بہت سی اہم فرائض مسلمان ادا کرتے ہیں، وہیں پر ایک بڑی خوبصورت نسبت اس کو حاصل ہے۔ 18 ذی الحج شہادت کا دن ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو اسی نسبت سے ہم کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جو داماد رسول بھی ہیں، جو ہم زلف حضرت علی المرتضیٰ بھی ہیں، جو خلیفہ سوم بھی ہیں، جو جامع القرآن بھی ہیں، ناشر قرآن بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں۔ میری مراد جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اسلام لانے والے پہلے خوش نصیبوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ 36 سال کی عمر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر آپ نے اسلام کو قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد بہت سی پریشانیاں، بہت سی تکلیفیں آپ نے برداشت کی۔ آپ کے چچا آپ کو کھجور کی چھال کی بنی ہوئی ایک چیز میں باندھ کر لٹکا دیتے اور نیچے سے آگ جلا دیتے، جس کی وجہ سے سانس بند ہونا شروع ہو جاتا۔ بالکل جب آپ کا سانس اکھڑ رہا ہوتا پھر اتارتا، پھر کہتا کہ اب تم اسلام کو چھوڑ دو۔ تو آپ فرماتے ہمارا تو نعرہ وہی ہے کہ یہ جان تو اب جا سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی جو ہم نے قبول کر لی ہے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ ہمارا نعرہ وہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہو کہ تر شروع تو گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ تو بہت ساری مصیبتیں، بہت سارے صحبتوں کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ آج بھی ان کا ذکر خیر ہم کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور ان کے جو ساتھی ہیں، ان کی جو معیت میں رہنے والے ہیں، ان کی جو جنہوں نے سنگت اختیار کر لی ہے، وہ کافروں پر سخت ہیں،
रुहमाउ बैनहुम, और आपस में बड़े रहम दिल हैं। तराहुम रुक्अन सुज्जदा, और उनकी जिंदगियों में इबादत का गलबा नजर आता है। कभी तुम उन्हें रुकू में देखते हो, कभी सुजूद में देखते हो। तकवे का नूर उनकी पेशानियों पे नजर आता है। एक ये उमूमी तर्जमा है जो हम पढ़ते हैं, और मुफस्सिरीन में इस पे बहुत सी बातें लिखी हैं, लेकिन कुरान कहता है अफला यतदब्बरून कुरान, क्या तुम कुरान में गौर नहीं करते? अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या तुम्हारे दिलों पर ताले लगे हुए हैं? तो जब बंदा इसी कुरान में गौर करता है, फिक्र करता है, तदब्बुर करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी ऐसी बातें सामने आती हैं बंदे के। अब मैं जो आपके साथ थोड़ा सा तदब्बुर मैंने भी किया, एक तालिब इल्म हूँ, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, छोटा सा दीन का तालिब इल्म हूँ, थोड़ा सा तदब्बुर किया, गौर किया, फिक्र किया, तो जो 4 सिफात हैं जिनका मैंने जिक्र किया, ये जमात सहाबा के जो अजीम 4 खूबसूरत तारे हैं, जो खुलफाए राशिदीन हैं, हर एक में वो चीज़ें नुमाया नजर आएंगी। क्या फरमाया कि वल्लज़ीना माअहू, ये जो उनके साथी हैं, जो उनकी मायत में रहने वाले हैं। अब जो मायत, जो साथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हासिल हुआ, वो किसी को हासिल नहीं था। सफ़र में भी साथ हैं, हज़र में भी साथ हैं, बचपन से लेके आखिरी दिन तक हुजूर के ऐसे साथी बने कि मिज़ार में भी साथ हैं और गार में भी साथ हैं। जैसा साथ आपको नसीब हुआ किसी और सहाबी को नसीब। जो पहली सिफ्त, इसके मिस्दाक बने हजरत अबू बकर सिद्दीक। अब ये तदब्बुर फिल कुरान हो रहा है, गौर किया इसी आयत में, तो फरमाया वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, वो काफिरों पर सख्त हैं। मजमूई तौर पर तो सारे सहाबा ही सख्त थे, लेकिन जो शिद्दत, जो सख्ती हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में नजर आती है, किसी और सहाबी में वो ऐसा पहलू नुमाया था कि बैठे थे मदीना में, वो कैसर और किसरा अपने महल्लात में हजरत उमर का नाम सुनकर कांप रहे होते थे। ऐसी शिद्दत थी कि सिर्फ काफिर ही नहीं, बल्कि मेरे नबी ने फरमाया जिधर से उमर गुजर जाए शैतान भी रास्ता बदल जाता। और रुहमाउ बैनहुम, आपस में सारे सहाबा ही बड़े रहम दिल थे, लेकिन जो शान, जो वस्फ, इसमें जो पहलू नुमाया था हजरत उस्मान गनी की ज़ात में, हमें वो चीज़ नज़र आती है कि आप फरमाते हैं कि लोगों के मामलात में तो मैं इतना रहम दिल हूँ, मैं तो ये भी कभी नहीं पसंद करता कि मेरे पाँव के नीचे एक छोटी सी कीड़ी, एक च्यूंटी ही मसली जाए, इतने रहम दिल थे। और फिर क्या फरमाया, तराहुम रुक्अन सुज्जदा, इबादत का गलबा ये सारे सहाबा में था, लेकिन इसमें नुमाया ये जो पहलू था वो हजरत अली की ज़ात में हमें नजर आता। इसीलिए आपको इमामुल औलिया भी कहा जाता। बड़े इबादत गुजार थे, शब जिंदादार थे। तो इस आयत को मैंने इसमें जब गौर किया तो फिर ये 4 सिफ्तें हुजूर के चारों यारों में हमें नजर आती। और आज हमने जिस हस्ती का जिक्र करना है वो तीसरे खलीफा हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात। आपके इस्लाम लाने के बाद और इस्लाम लाने से पहले भी जो चीज़ें आपकी शख्सियत में नुमाया थी, एक तो सखावत का बड़ा गलबा था, शर्मो हया का बड़ा गलबा था, रहम दिली का बड़ा गलबा था। मैं बड़े मुख्तसर अंदाज में आपकी सखावत की बात करूं तो चाहे वो बेरे रूमा का कुआं खरीदने का वाक़या हो, या मस्जिद की तोसी का वाक़या हो,
یا غزوات میں بالخصوص غزوہ تبوک میں آپ کا مال کا خرچ کرنے کا واقعہ ہو تو حضرت عثمان غنی نمایاں نظر آتے ہیں۔ مسجد کی توسیع کی بات ہو رہی ہے، مسجد نبوی میں حضور بیٹھے ہیں، فرمایا پارکنگ کا بڑا مسئلہ ہے، لوگوں کو سواریاں کھڑی کرنے کا بڑا مسئلہ ہے، اگر وہ جگہ فلاں جگہ کی نشاندہی کی کہ وہ جگہ مل جائے تو بڑی اچھی ہے۔ ابھی بات ہو رہی ہے اور حضرت عثمان غنی اس محفل سے اٹھے اور جا کے جس شخص کی جگہ تھی اس سے وہ جگہ خرید کے واپس آ گئے۔ فرمایا عثمان کہاں گئے تھے؟ یا رسول اللہ وہ جگہ جو آپ کو بڑی پسند تھی وہ دیکھنے گیا تھا۔ دیکھ آئے ہو؟ نہیں یا رسول اللہ خرید آیا ہوں۔ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ یا رسول اللہ خرید آیا ہوں۔ کنواں خریدنے کا واقعہ ہو، یہودی جب دیکھا کہ مسلمانوں کے پاس پینے کا پانی کوئی نہیں اور وہ مہنگے داموں بیچا کرتا، رسول اللہ نے بات کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اسی وقت اٹھے جا کے اس یہودی سے بات کی، بھائی بتا منہ مانگی قیمت، وہ جو 10 روپے کی چیز تھی اس نے بڑی بات کی، کہتا 8000 دینار لوں گا۔ کہا بس؟ کیا عثمان تو بڑی تجارت کرتا ہے، 10 روپے کی چیز 8000 دینار میں اور تجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں؟ فرمایا تو نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے، میں جیب میں 40,000 دینار لے کر آیا۔ میرے نبی نے جو اشارہ کر دیا پھر ان پیسوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر جب دیکھا کہ کہا کہ میں پورا نہیں دوں گا، فرمایا جتنا دینا ہے دے۔ اب جب پانی بانٹنے کی باری آئی، اب بیچنے کا تو تصور نہیں تھا، فرمایا جب عثمان کا دن ہوگا کنویں کا تو پھر مسلمان بھی پئیں، یہودی بھی پئیں، عیسائی بھی پئیں اور بالکل مفت پئیں، اللہ کے نام پر پئیں۔ تو جب یہودی نے یہ منظر دیکھا کہ یہاں تو مفت بانٹا جا رہا ہے تو اس نے کہا عثمان پھر سارا ہی خرید لے۔ تو چاہے پھر غزوات میں آپ کا مالی طور پر آپ نے جو خدمات پیش کی، بالخصوص غزوہ تبوک کے موقع پر 30,000 صحابہ کرام کا لشکر تیار کرنا تھا جیش اسرا کے لیے، اور پھر وہ دن تھے قحط کے، یہی جون جولائی کے مہینے تھے، تپش اتنی زیادہ اور سامان کوئی نہیں، ساز و سامان کوئی نہیں، جنگ کرنی ہے، ہر کسی نے اپنی اپنی بساط کے مطابق دیا۔ اسی جنگ میں حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آئے۔ جب سب کچھ لے لیا، سب لے آئے، اب کہا کہ اب کون ہے جو 100 اونٹ دے گا اس لشکر کے لیے؟ حضرت عثمان کہتے میں کھڑا ہوا، یا رسول اللہ 100 اونٹ میری طرف سے، اور صرف اونٹ نہیں، ساز و سامان بھی، ایک فوجی کی پوری وردی بھی، اس کی خوراک بھی، سارا ساز و سامان بھی ساتھ دوں گا۔ فرمایا جا عثمان تو نے صرف اس وہاں پر کنویں کی بات تھی تو وہاں بھی فرمایا کہ اے عثمان تو نے کنواں نہیں خریدا بلکہ جنت کو خرید لیا۔ مسجد کی توسیع کی بات تھی، فرمایا عثمان تو نے جگہ نہیں خریدی بلکہ تو نے جنت کو خرید لیا۔ یہاں بھی جنت بک رہی ہے، خریدار نہیں بدلا، عثمان اب بھی جنت کو خرید رہا ہے۔ اور پھر فرمایا اب کون ہے جو 100 اونٹ دے گا؟ پھر حضرت عثمان کہتے میں ہی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ 100 اونٹ میری طرف سے۔ فرمایا عثمان تو نے پھر جنت کو خرید لیا۔ 7 بار اٹھے، مختلف روایات ہیں، 850 اونٹ، 70 گھوڑے حضرت عثمان غنی نے اس جنگ میں اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیے، اور فرمایا کہ یہ میری طرف سے۔ جب جانے لگے پھر واپس آئے، ایک تھیلی لے کر آئے جس میں 1000 اشرفیاں تھیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دی۔ نبی پاک ایسے ان اشرفیوں کو اٹھاتے پلٹتے، پھر اٹھاتے پلٹتے، فرمایا اے عثمان
تو نے ما در عثمان ما عمل حاذل یوم، اے عثمان آج کے بعد تجھے تیرا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا قیامت تک۔ اور پھر یہ وہ صحابی ہیں کہ جو بدر کی لڑائی میں شریک تو نہیں ہوئے تھے، حضرت رقیہ جو حضور کی دوسرے نمبر کی صاحبزادی ہیں، ان سے نکاح ہوا، ان کی طبیعت خراب تھی، فرمایا عثمان آپ ان کا خیال رکھیے، لیکن جب واپس پلٹ کر آئے آپ کو مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا گیا، اور فرمایا عثمان میرے بدری صحابہ میں شامل ہے۔ اور بدری صحابہ کون ہیں کہ فرمایا یہ بدر کی لڑائی میں لڑنے والے صحابہ کی یہ شان ہے کہ جن کے رب نے اگلے گناہ بھی معاف کر دیے، پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے، جن کو جنت کی بشارتیں دی گئیں۔ اور میرے ان پیاری ہستی حضرت عثمان نے ایک بار نہیں کئی بار جنت کی بشارت پائی۔ آپ عشرہ مبشرہ کے عظیم صحابہ 10 صحابہ کو دیکھیں تو وہاں پر بھی عثمان غنی چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں۔ کبھی وہ باغ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب حضور گئے، فرمایا کہ دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے کہا کہ اے ابو موسیٰ جا کے دروازہ بھی کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت بھی دے دو۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ آنے والے حضرت ابو بکر صدیق تھے، میں نے ان کو بشارت بھی دی، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، آنے والے عمر تھے، ان کو بھی جنت کی بشارت دی، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا جنت کی بشارت بھی دینا اور پھر ان کو ساتھ یہ بھی کہنا کہ ان قریب آپ فتنوں کا بھی شکار ہوں گے۔ آنے والے خوش نصیب حضرت عثمان غنی تھے، ان کو جنت کی بشارت بھی دی گئی۔ اور پھر فرمایا عثمان میں دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب فتنے اس امت سے اٹھیں گے، لیکن اپنے صحابہ کو فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا عثمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تم لوگ اس کا ساتھ دینا، ان کا ساتھ دینا۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِ فِي الْجَنَّةِ عثمان، فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، میرا رفیق جنت میں عثمان ہوگا، میرا رفیق جنت میں عثمان ہوگا۔ اس شان کے حامل صحابی رسول تھے کہ جن کی شہادت کی خبر ان کو زندگی میں دے دی گئی تھی۔ احد پہاڑ پر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ ہیں، ابو بکر ساتھ ہیں، عمر ساتھ ہیں، عثمان ساتھ ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ فرمایا کہ احد پہاڑ وجد کرنے لگا، فرمایا احد رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور شہیدوں کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح غار حرا کے موقع پر فرمایا وہ بھی وجد کرنے لگا، شہادت کی خبر پہلے سے موجود ہے، لیکن اب یہ شہادت کا وقت آ گیا ہے کہ بلوائیوں نے قبضہ کر لیا مدینے کی سرزمین پر، لوگ گئے ہوئے سارے حج پر، ایسے وقت کا تعین کیا کہ وہاں پر صحابہ کرام کی زیادہ تعداد موجود نہیں تھی، 700 کے قریب صحابہ موجود تھے، لیکن وہ 700 سے 800 باغی جو مصر سے چل کر آئے تھے اس اسٹیٹ پر قابض ہونے کے لیے، تو جب 40 دن تک آپ کو خوراک بھی نہیں مل رہی، پانی بھی نہیں مل رہا، آخری وقت آ گیا شہادت کا، تو صحابہ نے کہا اگر آپ کہیں تو ہم ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف لڑائی کرتے ہیں، لیکن فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان اللہ تجھے خلافت کی قمیض پہنائے گا، لیکن تم نے اسے اتارنا نہیں ہے، تم حتیٰ کہ تم میرے ساتھ مل جاؤ گے یعنی شہید ہو جاؤ گے، تم نے اسے اتارنا نہیں ہے۔ بڑی جرت کے ساتھ ان ساری چیزوں کا مقابلہ کیا اور عزیمت کا رستہ اختیار کیا، کوئی اپنے آپ کو مظلوم بنا کر پیش نہیں کیا امت کے سامنے، فرمایا میں اپنی خاطر
اس مدینہ کی سرزمین پر کسی کا خون نہیں بہانا چاہتا۔ میں اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے میں یہ تو پسند کرتا ہوں کہ میں رب کی بارگاہ میں شہید ہو کے پہنچ جاؤں، لیکن کسی کا خون بہانا میں پسند نہیں کرتا۔ اور جب شہادت کا دن آ گیا، آپ نے اپنی بیوی حضرت نائلہ کو کہا کہ مجھے پجامہ دے دو۔ آپ نے ساری زندگی پجامہ نہیں پہنا تھا، آپ تہمت مانتے تھے، لیکن فرمایا مجھے پجامہ دے دو۔ تو پوچھا حضور آپ نے کبھی پہنا نہیں؟ فرمایا آج جب میں سویا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی، ساتھ ابو بکر عمر بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے عثمان آج روزہ رکھ لینا، افطاری ہمارے ساتھ کرنا، افطاری ہمارے ساتھ کرنا، آج میری شہادت کا وقت آ گیا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ لوگ جب مجھے شہید کریں تو میری جو سطر ہے وہ بھی کھل جائے۔ اس قدر اہتمام، اور شرم و حیا کے جو پیکر تھے، گر شرم و حیا کا میں دیوان لکھوں گا، مجھ کو ہے یقین کہ میں سیرت عثمان لکھوں گا۔ تو اتنے، بلکہ حضرت عائشہ کی وہ حدیث مشہور ہے کہ فرمایا کہ ابو بکر بھی آئے، عمر بھی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جب عثمان آئے تو حضور اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنی قمیض کو سیدھا کیا، اپنے کپڑے کو درست کیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تردد پہلے نہیں دیکھا۔ فرمایا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اتنے حیا والے تھے۔ اب آخری دن آ گیا، لوگوں نے حملہ کیا، بلوائیوں نے حملہ کیا، گھر میں آگے دوسری طرف سے پھیلانگ کر دروازے پہ حضرت حسن بھی کھڑے تھے، پہرا دے رہے تھے، عبداللہ بن زبیر بھی کھڑے تھے، طلحہ بن زبیر بھی کھڑے تھے، لیکن آپ نے ادھر سے تو وہ باغی نہ آ سکے، دوسری طرف سے گھر میں داخل ہوئے۔ آپ کی بیوی کہتی ہیں کہ جب انہوں نے شہید کرنا چاہا تو آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جامع القرآن تھے، ناشر قرآن تھے، شہادت کے وقت بھی قرآن کے حافظ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور تلاوت کرتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ آپ کو جب آپ کے گردن پہ وار کیا گیا تو آپ کا سر مبارک اسی قرآن کے اوپر جا کے گرا، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حاضرین محترم، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ قیامت کے دن اٹھے گا، جس عمل کو کرتے ہوئے دنیا سے گیا اسی عمل کے ساتھ اٹھے گا۔ اے عثمان آپ کی شہادت پہ قربان ہو جائیں، آپ جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھیں۔ حاضرین محترم، یہ ساری باتیں کرنے کا صرف مقصد یہ نہیں کہ ان کا قصہ آپ کو سنا دیا جائے، صرف ان کی باتیں سنا دیا جائے اور 8 دن کے بعد ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر چلے جائیں اور اگلے 8 دن کا انتظار کریں۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ، اسلام کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے اپنی جان تو قربان کر دی، لیکن اسلام پر آن نہیں آنے دی، اسلام کے پرچم کو سر بلند رکھا۔ ابھی میں نے آپ کے دور خلافت کی کوئی بات نہیں کی، ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم ہوتا ہے۔ یہ باتیں ایسی ہیں کہ ایک جمعہ میں ہم کور کر ہی نہیں سکتے، لیکن ان کی باتوں سے، ان کی زندگی سے ہم نے کرنا کیا ہے، سیکھنا کیا ہے کہ جس طرح مسلمان وہ بھی تھے، ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کیا ہماری زندگی میں ان کا طرز عمل ہمیں نظر آتا ہے؟ وہ دین کی خوبصورتی ہماری زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے؟ ہمارے گھروں میں وہ دین نظر آتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں وہ دین نظر آتا ہے؟ کیا وہ اسلام پر استقامت آج ہمیں نظر آتی ہے؟ جس طرح انہوں نے وقت گزارا، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی ویسا ہی وقت گزاریں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگ بڑے دن مناتے ہیں، کوئی فادر ڈے مناتا ہے، کوئی مدر ڈے مناتا ہے، کوئی مزدوروں کا عالمی دن مناتا ہے۔
ہمیں چاہیے کہ ایسی ہستیوں کا دن منائیں، جب ان کا دن منائیں گے، ان کی بات کریں گے، ان کے قول بیان کریں گے، ان کا کردار بیان کریں گے، ان کا اخلاق بیان کریں گے، تو پھر ہوگا کیا کہ معاشرے میں حیا کو فروغ ملے گا۔ ان کی باتیں کرنے سے معاشرے میں رحم دلی کو فروغ ملے گا، ان کی باتیں کرنے سے، ان کی گفتار سے ہمارے معاشرے میں سخاوت کو فروغ ملے گا، ان کی باتیں کرنے سے آج کے نوجوان میں جذبہ شہادت کو پانے کو فروغ ملے گا۔ تو اس لیے جب ہم ان کی باتیں کریں گے تو رب رسول کا قرب ہمیں نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کی باتیں کرنے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا